السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم نے کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ کے تیسرے یونٹ کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ کراچی میں نیوکلیئر پاور پلانٹ سے بجلی کی مجموعی پیداوار 2200 میگا واٹ ہو جائے گی۔ سی پیک منصوبے کے تحت پاکستان میں بجلی منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے۔ پولیس لائنز دھماکے سے پہلے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ آئی جی کے پی کے کا کہنا ہے کہ پولیس جوانوں کو احتجاج پر نہ اکسائیں، لاشوں پر سیاست نہ کریں، جوانوں کو گمراہ کر کے سڑکوں پر نکالنے کو برداشت نہیں کریں گے۔ سودی نظام کو فروغ دے کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہیں لڑ سکتے۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ خواہش ہے جتنا جلد ہو سکے سود کا خاتمہ کریں۔ حکومت سمیت سب کو اس نیک عمل کے حصول کے لیے کاوشیں کرنا ہوں گی۔ شیخ رشید کا گرفتاری کے بعد میڈیا کے سامنے اہم بیان۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ کا کہنا ہے کہ رانا ثناء اللہ یہ سارے کام کروا رہا ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ ہمیں ایک بڑی عوامی تحریک کی جانب دھکیلا جا رہا ہے۔ اڈیالہ جیل سے رہا ہوتے ہی فواد چودھری نے پھر الیکشن کمیشن کو نشانے پر لے لیا۔ فواد چودھری کا جیل سے رہائی کے بعد پہلا بیان سامنے آ گیا۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا ہے کہ اداروں سے کون لڑنا چاہتا ہے، اداروں کے بغیر ملک نہیں چلتے۔ بڑھتے ہوئے اسلامو فوبیا پر شدید تشویش ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ دہشت گردی پاکستان اور افغانستان کے لیے مشترکہ خطرہ ہے۔ پاکستان عبوری افغان حکومت سے تعاون کی توقع کرتا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ کے تیسرے یونٹ کا افتتاح کر دیا ہے، جس کے آغاز سے کراچی میں نیوکلیئر پاور پلانٹ سے بجلی کی مجموعی پیداوار 2200 میگا واٹ ہو جائے گی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ کے تیسرے یونٹ کا افتتاح کر دیا۔ چین کی شراکت سے تعمیر ہونے والے کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ کے تیسرے یونٹ K3 کے آغاز سے کراچی میں نیوکلیئر پاور پلانٹ سے بجلی کی مجموعی پیداوار 2200 میگا واٹ ہو جائے گی۔ کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ 3 منصوبہ پاکستان چین دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ منصوبے سے مزید 1100 میگا واٹ بجلی حاصل ہوگی۔ پاکستان میں ہائیڈل پاور سے 60,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ کراچی میں نیوکلیئر پاور پلانٹ کے 3 منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی ہے۔ K3 منصوبے کا افتتاح میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ پاکستان کو سستے ایندھن کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاکستان اور چین بہترین دوست ہیں۔ 75 سالوں میں یہ دوستی مضبوط تر ہوئی۔ چین نے ہر موقع پر پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ سی پیک منصوبے کے تحت پاکستان میں بجلی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ نواز شریف کی سربراہی میں سی پیک کے تحت معاہدے ہوئے۔ ماضی میں سی پیک تاخیر کا شکار کیا گیا۔ سی پیک منصوبے کو تیزی سے آگے بڑھانے کی پوری کوشش ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں 60,000 میگا واٹ ہائیڈرل پاور کی صلاحیت موجود ہے۔ پاکستان توانائی کی مد میں $27 ارب کی پیٹرولیم مصنوعات برآمد کر رہا ہے۔ کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ کے منصوبے سے ملک میں توانائی کی ضروریات پوری کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ دیامر، بھاشا اور سٹاسو ڈیم پر بھی کام جاری ہے۔ سی پیک منصوبے کے تحت پاکستان میں بجلی منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے۔ آئی جی خیبر پختونخوا معظم جاہ انصاری نے کہا ہے کہ پولیس لائنز دھماکہ ڈرون نہیں بلکہ خودکش حملہ تھا۔ خودکش حملہ آور کا پتہ لگا لیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔
IG خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری نے کہا ہے کہ پولیس لائنز دھماکہ ڈرون نہیں بلکہ خودکش حملہ تھا. جوانوں کو گمراہ کر کے سڑکوں پر نکالنے کو برداشت نہیں کریں گے. دوسری جانب پولیس لائنز دھماکے سے پہلے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی جس کی مدد سے کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پشاور پولیس لائنز خودکش دھماکے پر پولیس جوانوں کو احتجاج پر نہ اکسایا جائے اور نہ لاشوں پر سیاست کی جائے. IG معظم جاں انصاری پریس کانفرنس کے دوران آبدیدہ ہو گئے. IG KPK نے کہا کہ خودکش حملہ آور پولیس موبائل میں تھا. پولیس اہلکاروں نے اپنا پیٹی بند بھائی سمجھ کر اسے چیک نہیں کیا. خودکش حملہ آور کا پتہ لگا لیا اور اس کا چہرہ بھی پتہ چل گیا. خودکش حملہ آور پولیس یونیفارم میں موٹر سائیکل پر آیا جس نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا. موٹر سائیکل پر انجن اور چیزس نمبر جعلی تھا. موٹر سائیکل کو ڈرامہ کر کے سائٹ پر لے کر گیا اور اس نے پولیس لائنز پہنچ کر حوالدار سے پوچھا مسجد کہاں ہے. معظم جاں انصاری نے دعویٰ کیا کہ خودکش حملہ آور کی شناخت ہو گئی ہے اور اب دہشت گردوں کے نیٹ ورک کے قریب ہے. دہشت گرد اکیلا نہیں تھا بلکہ پیچھے پورا نیٹ ورک تھا. خودکش حملہ آور کو ہدف دیا گیا جو 12:36 پر پولیس لائنز میں داخل ہوا. میں نے اس خودکش کو کیمرے میں دیکھ لیا ہے, میں نے کراس میچ کر لیا ہے, میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا ہے اور وہ خودکش اور جو ہمیں مسجد کے اندر خودکش بمبار کا سر بریدہ ہمیں ملا ہے وہ ایک آدمی ہے. وہ پولیس کی یونیفارم میں ہے, اس نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ جنازوں کی تدفین سے فارغ نہیں ہوئے کہ نیا طوفان کھڑا کر دیا گیا. ہم غم میں ہیں لہٰذا افواہوں سے ہمارے دکھ میں مزید اضافہ نہ کیا جائے. جوانوں کو سڑکوں پر لانا کسی صورت قبول نہیں اور ایک ایک شہید کا بدلہ لیں گے. انہوں نے کہا کہ دھماکے کی CCTV فوٹیج آ گئی ہے. خیبر روڈ سے فوٹیج میں خودکش حملہ آور کا پتہ چلا جس نے ماسک پہنا ہوا تھا. جائے وقوع سے خودکش حملہ آور کا ملنے والا سر اور CCTV فوٹیج میں نظر آنے والا حملہ آور ایک ہی ہے. انہوں نے بتایا کہ 5 سے 10 ہزار ٹیلی فونز کی جیو فینسنگ کر رہے ہیں. البتہ 24 گھنٹے کی فوٹیجز دیکھنے کے لیے ایک دن چاہیے. IG خیبر پختونخوا نے کہا جو بات کہوں گا اس پر کھڑا ہوں گا. واقعہ میری کوتاہی ہے, سپاہیوں کی نہیں تھی. صوبے کے لوگوں کے سامنے ملزمان کو لاؤں گا. واضح رہے کہ 30 جنوری کی دوپہر پولیس لائنز کی مسجد کے اندر خودکش دھماکے کے نتیجے میں امام مسجد اور اہلکاروں سمیت 101 افراد شہید جبکہ 49 افراد زخمی ہوئے. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اسلامی نظام معیشت میرے دل کے قریب ہے. ہم سودی نظام کو فروغ دے کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہیں لڑ سکتے. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اسلامی نظام معیشت میرے دل کے قریب ہے. ہم سودی نظام کو فروغ دے کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہیں لڑ سکتے. اسحاق ڈار نے نیشنل اسلامک اقتصادی فورم سے ویڈیو لنک خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بینکاری نظام کو شریعت کے مطابق لانا بڑا چیلنج ہے. وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان میں اسلامی نظام معیشت کا کام میرے دل کے قریب ہے. خواہش ہے کہ ملک سے جلد سودی نظام کا خاتمہ ہو. انہوں نے کہا کہ حکومت سمیت سب کو اس نیک عمل کے حصول کے لیے کاوشیں کرنا ہوں گی. اسحاق ڈار نے کہا کہ لوگوں کا رجحان اسلامک بینکنگ کی طرف ہے. جب بینکوں نے اسلامک بینکنگ کے خلاف اپیل دائر کی تو میں نے فیصلہ کیا کہ یہ نہیں ہونے دیں گے. ہمارے دور میں اسٹاک مارکیٹ دنیا کی 5ویں بہترین مارکیٹ تھی. عالمی ادارے رپورٹ کر رہے تھے کہ پاکستان G20 میں شامل ہوگا. ہمارے دور پاکستان دنیا کی 24ویں معیشت تھا. وزیر خزانہ نے کہا ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. ہم بہت کمزور ہیں. سودی نظام کو فروغ دے کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہیں لڑ سکتے. ہم سرنڈر کریں اور کوشش کریں, اللہ برکت دے گا. اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ کوشش ہے کہ 5 سال سے قبل ہی سود سے پاک اسلامی بینکاری نافذ ہو سکے. انہوں نے کہا کہ ہم نے دونوں بینکوں سے درخواست واپس لی. ملک میں اسلامک بینکنگ کے نظام ہی سے معیشت کی بحالی ہوگی. مس مینجمنٹ کی وجہ سے آج معاشی حالات بدترین ہو چکے ہیں. اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ 2013 سے 2017 تک جب میں وزیر خزانہ تھا تو اسلامک بینکنگ نظام پر کام کیا. اس دوران اسٹیٹ بینک SECP نے مفتی تقی عثمانی کے ساتھ مل کر کام کیا تھا. وزیر خزانہ نے کہا کہ اسلامک بینکنگ کمیٹی کا پہلا اجلاس ہو چکا ہے. ہماری نیت ہے کہ ملک میں سود سے پاک نظام قائم کریں, اس کے لیے کوشاں ہیں. سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے گرفتار ہونے کے بعد میڈیا کو اپنا بیان ریکارڈ دیتے ہوئے کہا ہے کہ SHO نواز لیگ کا ٹاؤٹ ہے اور رانا ثناء اللہ یہ سارے کام کروا رہا ہے. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے گرفتاری کے بعد میڈیا کو اہم بیان دے دیا, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے شیخ رشید کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہمیں ایک بڑی عوامی تحریک کی جانب دھکیلا جا رہا ہے. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو اسلام آباد پولیس نے رات گئے ان کے گھر سے گرفتار کر لیا.
انہیں طبی معائنے کے لیے پولی کلینک اسپتال لے جایا گیا، جس کے بعد پولیس نے شیخ رشید کو تھانہ سیکریٹریٹ منتقل کر دیا ہے۔ پولیس نے دعویٰ کیا کہ شیخ رشید سے اسلحہ برآمد ہوا اور وہ اس وقت نشے کی حالت میں تھے۔ صحافیوں سے گفتگو میں شیخ رشید نے کہا کہ میں نشے میں نہیں ہوں، میں زندگی میں کبھی شراب نہیں پی۔ پولی کلینک میں گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ اسلام آباد پولیس نے پنجاب کی حدود میں کارروائی کی، ان کے ملازمین پر تشدد کیا، جبکہ اصولی طور پر وہ 6 تاریخ تک ضمانت پر ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے گرفتار ہونے کے بعد میڈیا کو اپنا بیان ریکارڈ دیتے ہوئے کہا کہ SHO نواز لیگ کا ٹاؤٹ ہے اور رانا ثناء اللہ یہ سارے کام کروا رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ کو پیغام ہے، اسے نہیں چھوڑوں گا۔ شیخ رشید کا کہنا تھا، پولیس سیڑھیاں لگا کر گھر میں داخل ہوئی، پولیس نے مجھے زبردستی گھر سے اٹھایا، یہ سب رانا ثناء اللہ کی ایما پر ہوا ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ پولیس نے سارے گھر کے دروازے توڑے، کھڑکیاں توڑی، ملازموں کو بے تحاشا مارا، یہ مجھے اٹھا کر لائے ہیں، یہ تھانہ ظلم کا نشان ہے۔ انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی، عمران خان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے بدمعاشی کی ہے، 100-200 لوگ داخل ہوئے اور یہ مسلح تھے، یہ مجھے زبردستی گاڑی میں ڈال کر لائے ہیں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ کا کہنا تھا کہ اسلام آباد پولیس نے انہیں راولپنڈی سے گرفتار کیا، جبکہ آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج طارق محمود جہانگیری صاحب سے ضمانت لی اور 6 تاریخ کو IG اسلام آباد کو طلب کیا۔ دوسری جانب سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں عمران خان کا شیخ رشید کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سوائے زمانہ الیکشن نے ایک متعصب اور منتقم نگراں حکومت مقرر کی، ایسی متعصب اور منتقم نگراں حکومت تاریخ میں اس سے پہلے ہم پر کبھی مسلط نہ ہوئی۔ چیئرمین PTI نے مزید کہا کہ ہمیں ایک بڑی عوامی تحریک کی جانب دھکیلا جا رہا ہے، جب امپورٹڈ سرکار ہمارا دیوالیہ نکال چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیا ان حالات میں پاکستان اس عوامی تحریک کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اڈیالہ جیل سے ضمانت پر رہا ہونے والے فواد چودھری نے رہا ہوتے ہی پھر الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنا لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اڈیالہ جیل سے ضمانت پر رہا ہونے والے فواد چودھری نے رہا ہوتے ہی پھر الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ الیکشن کمیشن کے ارکان اور ان کے خاندانوں کو دھمکیاں دینے کے کیس میں سابق وفاقی وزیر اور رہنما پاکستان تحریک انصاف فواد چودھری کا اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد پہلا بیان سامنے آیا ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر کارکنوں سے خطاب میں فواد چودھری کا کہنا تھا کہ عدالت میں بھی کہا ہے کہ جو باتیں کی ہیں اس پر اسٹینڈ کرتا ہوں، ایک لفظ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ رہائی کے بعد اسلام آباد میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے فواد چودھری کا کہنا تھا کہ مشکل وقت میں پارٹی میرے ساتھ کھڑی رہی، جس پر پارٹی رہنماؤں اور کارکنان کا شکر گزار ہوں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے جو FIR کٹوائی ہے، جس پر غداری کا کیس بنایا گیا، اس متعلق چیف الیکشن کمشنر کو کہتا ہوں کہ مشورہ دینے والے اور سیکریٹری الیکشن کمیشن کو کمرے میں بلائیں، کنڈی لگائیں اور اس کو رکھ کر 2 چھتر لگائیں۔ PTI رہنما کا کہنا تھا کہ اگر ارکان اسمبلی غدار ہیں تو محب وطن کون ہے؟ حکومت کی عوامی مسائل پر کوئی توجہ نہیں، ان کی توجہ عمران خان کو مائنس کرنے پر ہے، اور عمران خان کو مائنس کر کے پاکستان کی سیاست کیا رہ جائے گی؟ واضح رہے کہ الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دینے کے کیس میں گرفتار فواد چودھری کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کے کارکنوں کی بڑی تعداد اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہے، جو فواد چودھری کے حق میں نعرے بازی بھی کر رہی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی کھر 3 سے 4 فروری تک سری لنکا کا دورہ کریں گی۔ اس دوران وہ سری لنکن حکام سے ملاقاتیں کریں گی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ فلسطینی ریاست پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اپنے ایک بیان میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی کھر 3 سے 4 فروری تک سری لنکا کا دورہ کریں گی۔ اس دوران وہ سری لنکن حکام سے ملاقاتیں کریں گی۔ ترجمان نے بتایا کہ پاکستان فلسطینیوں کی اخلاقی حمایت جاری رکھے گا، قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ دہشت گردی پاکستان اور افغانستان کے لیے مشترکہ خطرہ ہے۔ امید کرتے ہیں کہ کوئی ملک اپنی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا۔ امید ہے عبوری افغان حکومت بین الاقوامی کمیونٹی کے ساتھ اپنے وعدے پورے کرے گی۔ ایک اور بیان میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ حکومت نے پشاور دہشت گرد حملے کی تحقیقات شروع کی ہیں۔ دہشت گرد حملے میں قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ پاکستان عبوری افغان حکومت سے تعاون کی توقع کرتا ہے۔ گلوبل میمن TV کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن TV۔